ہمیں تذکیرات دی گئی کہ اللہ کی توحید بیان کرو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو اور اللہ کی قدرت کو اپنے دل و دماغ میں جماؤ. یہ کوئی خیالی طور پر پڑھنے پڑھانے کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ نمازوں کے بعد ایام تشریف میں اور پھر عیدگاہ کو آتے ہوئے ہلکی بلند آواز کے ساتھ پڑھتے ہوئے جس آنے کے آداب بدلائے گئے، تو گویا اس موقع پر جبکہ اللہ پاک نے مسرتوں اور انعام سے نوازا تو اس کی بنیاد شکرانے کی یہ ہے کہ اپنے مالک کو پہچانا جائے اور اس کی قدرت کی عظمت کو اور اس کی بڑائی کو اپنے دل و دماغ میں بسایا جائے اور اس کی منشا پر اپنے آپ کو چلایا جائے. اور پھر عید قربان میں جیسے جیسے ماحول ہماری زندگیوں کا آگے پیچھے ہوتے جا رہا ہے اور دین کی جگہ دنیا اور اللہ کی مرضی کی جگہ خواہشات اور آخرت کی جگہ اپنے اپنے ذاتی تقاضے زندگیوں کو گھیر رہے ہیں، تو اس کے نتیجے میں ہر چیز کا تصور بھی ہماری زندگی میں بدلتے جا رہا ہے. اسی میں عید قربان کو ہم نے صرف گوشت کھانے کا نام یا صرف زبان کر لینے کا نام سمجھا، حالانکہ اس کے پیچھے اپنی زندگی کو اللہ کی بندگی میں قربان کرنا اور ان کی منشا پر اپنے آپ کو چلانا. اسی لیے فرمایا گیا کہ یاد رکھو تمہاری قربانی کا گوشت اور گوشت اللہ کے پاس نہیں پہنچتا اور اس کا خون اللہ کے پاس نہیں پہنچتا، بلکہ اس کے پیچھے جو تقویٰ ہے اور اس کے پیچھے جو تمہارا جذبہ اخلاص ہے اور اس کے پیچھے جو اللہ کی رضا بندی کی تمہارے اندر طلب اور فکر ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو اس قربانی کو قیمتی بناتی ہے اور یہ قربانی پھر اللہ کی بارگاہ میں مقبول بنتی ہے اور آخرت کا ذخیرہ بنتی ہے اور دنیا میں ہماری تربیت کا سامان بنتی ہے. اس لیے یہ وہ موقع ہے کہ جس کے اندر آدمی اللہ کی پاک بارگاہ میں شکرانے کے موقع پر پیمان کرے، اے اللہ میں اپنی ساری زندگی کو آپ کی نسبت اور قربان کرنے کے جذبے کو اپنی زندگی میں تجدید کرتا ہوں، اس کو تازہ کرتا ہوں تاکہ بقیہ زندگی میری آپ کی مرضی کے اوپر گزرنے والی بن جائے. اسی لیے اللہ والوں نے ان باتوں کو فرمایا کہ جس وقت تم اپنے جانور پر چھری چلاؤ تو اس وقت اپنے ذہن اور اپنے دل میں اس بات کو رکھو، اے اللہ میں پہلے اپنے نفس کو ذبح کر رہا ہوں اور میں اپنے خواہشات کی قربانی آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، تاکہ پھر اس دنیا کی چھوٹی اور عارضی زندگی میں انسان کو خواہشات سے دھوکہ نہ ہو، بلکہ یہ اللہ کی منشا پر اپنی ہر مرضی کو قربان کرنے والا بن جائے. اسی کا نمونہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام نے اور حضرت حاجرہ علیہ السلام نے، ان حضرات نے اپنے پورے گھر میں اپنے آپ کو اس راستے پہ چلایا اور جیسے جیسے قربانیوں کے تقاضے ہوتے گئے اور جیسے جیسے اللہ کی منشا پر اپنی مرضی کو چھوڑنا اور چھوڑنا پڑا، اس کو توڑتے گئے اور دکھلاتے گئے تاکہ قیامت تک یہ نمونہ باقی رہے کہ جو اللہ کی مددوں کو اس دنیا میں پانا چاہتا ہے اور اپنی زندگی میں اللہ کی غیبی مددوں کو دیکھنا چاہتا ہے اور نظام عالم کے باطل کے توڑنے کے لیے اللہ کی مددوں کو اپنی معرفت پہ لینے کے راستے کھلوانا چاہتا ہے، اس کے لیے بنیاد یہ ہے کہ وہ ایک اللہ کی مرضی پر اور ایک اللہ کی منشا پر اور اکیلے ایک اللہ کی قدرت پر ایمان لائے. اور وہ ایمان لانا صرف زبان کا قول و قرار نہیں بلکہ زندگی کے تمام جذبات اللہ پاک کی مرضی کے مطابق اور اللہ رب العزت کی منشا کے مطابق ہوتے چلے جائیں. اسی لیے جگہ جگہ قرآن پاک میں کثرت سے جن دو انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو بیان کیا گیا، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور ایک حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے، اور پھر اس امت کو متعارف کرایا گیا ملت ابیکم ابراہیم وسماکم المسلمین کہ تم ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہو اور تمہارا نام مسلمان رکھا گیا. مطلب یہ کہ تم وہ ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے والے ہیں، اللہ کے سپرد کرنے والے ہیں. ان قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس چیز کو اللہ کی پاک بارگاہ میں پیش کیا کہ ہمارے ساتھ تم اپنی زندگی کے رشتے کو جوڑ لو، اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر لو، مولا بس میں آپ کی مرضی کے حوالے ہو گیا. اب اگر آج میں کہو تو پوچھنے کے لیے تیار ہوں
اور اگر بیابان میں کہو تو زندگی بسر کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب یہ ساری زندگی کے اندر ان قربانیوں کو دکھلایا گیا کہ دیکھو جو اللہ کی مرضی پر اپنی زندگی کو اٹھاتا ہے، اللہ کی مددیں عین لمحہ آخر کے اندر اس دنیا کے اندر بھی ظاہر ہوتی ہے، اور اللہ اپنی قدرت سے مدد اور حفاظت کا سامان کرتے ہیں، بشرطے کہ یہ بندہ اللہ کے احکامات کی حفاظت کرے اپنی زندگی میں اور اللہ پاک کی منشا پر اپنی زندگی کو چلانے والا بن جائے۔ اب اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ان چیزوں کو بدلا دیا کہ 86 برس تک اللہ کی بات بارگاہ کے اندر بے چین رہے اور راتیں اپنی زندگی میں مانگتے رہے، اے اللہ بیٹا دے دے، اے اللہ بیٹا دے دے، اور اللہ پاک نے جب بیٹا دیا تو اس کے بعد اب اس بیٹے کی محبت کے اور ارمانوں کو پورا کرنے کا بھی وقت شروع ہوا کہ حکم یہ آیا کہ ابراہیم اس بیٹے کو اور اس کی ماں کو چھوڑ کر آؤ۔ کہاں چھوڑو، ادھر چھوڑو۔ جبرائیل امین آگے رہبری کرنے کے لیے کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے، آگے کی اونٹنی پہ جبرائیل چل رہے ہیں اور پیچھے کی اونٹنی کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے معصوم اور شیرخوار بچے کو اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں، اور چلتے چلتے وہ منزل آئی جو کالے پہاڑوں کے درمیان دیوادن غیر ابھی ذرا، جس کے بارے میں قرآن پاک نے کہا جہاں گھاس کی پتی کا اگنا بھی مشکل ہے اور زندگی کے آثار و قرائن کا ملنا بھی مشکل ہے، اس سنسان و ویران جگہ کے اوپر اور فرمایا یہاں چھوڑ دو۔ اب جب یہ کہا کہ یہاں چھوڑ دو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بے ساختہ ہو گئے کہ یہاں پر چھوڑ دوں، یہاں پر چھوڑ دوں۔ اب فرمایا کہ جبرائیل کیا کہہ رہے ہیں؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا آپ کے رب کی منشا یہی ہے کہ یہاں پہ اس کو چھوڑا جائے اور یہ اللہ کی مرضی کا نمونہ بن کر اپنی زندگی کو دکھلا دیں تاکہ اس کے ذریعے سے ایک ایسی دنیا میں بھیجا جائے جو سارے عالم کی قیادت اور عبادت کی اور امامت کرنے والا ہو۔ اس قیادت والی نسبت کے لیے اس قربانی کو دینا ہے۔ اب آپ حیران ہیں، آج میں پوچھنے کے وقت آپ نے ایک بار سوچ بھی نہیں کیا اور ذرہ برابر تردد بھی نہیں کیا، لیکن جب بیوی بچے کو چھوڑنے کا حکم آیا اور اس بیابان اور جنگل میں چھوڑنے کا حکم آیا تو وہاں دیکھ کر آپ حیرت زدہ ہو گئے، لیکن جب یہ بات آپ کے ذہن میں پڑی کہ رب عالم کا اور پروردگار عالم کا منشا یہی ہے تو اس کے اوپر فوراً آپ نے ان دونوں کو اتارا۔ اب وہ مصر کی شہزادی جو اپنی زندگی کے اشعارات سے نکل کر آپ کے قدموں میں آئی تھی، اب وہ اس معصوم بچے کو لے کے حیران ہے کہ مجھے چھوڑ کر یہ کہاں جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں۔ بار بار بازو کو پکڑا اور کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں۔ ادھر جواب دینے کا حکم بھی ختم ہو گیا کہ آپ کو تفصیل سمجھانے کے لیے بھی خاموش ہے، یہاں تک کہ اس بیچاری نے خود ہی اس بات کو کہا اللہ عمرکم کہ کیا یہ اللہ کا حکم یہی ہے کہ یہ ایسے ہی کیا جائے۔ آپ نے سر ہلا کے فرمایا ہاں یہ اللہ کا حکم ہے، میں اللہ کا نبی ہوں۔ بس یہ بات کہتے ہی اس نے اللہ کے بھروسے پہ آپ کو چھوڑا اور کہا کہ اللہ کہ انشاءاللہ ہم یہاں پر ضائع نہیں ہوں گے اور اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ اور اس حالت کے اندر اب اس عورت کی تنہائی کا کیا عالم ہوا ہوگا کہ آجو بازو کالے پہاڑوں کا اندھیرا، سر پر آسمان کا اندھیرا اور رات کی کالی گویا کیفیت کا اندھیرا، ایسے کئی اندھیروں کے بیچ میں ایک معصوم بچے کو لے کر وہاں پر پڑی ہے۔ اگر آدمی اسے سوچے اور ٹھنڈے دل کے ساتھ 4000 برس پہلے کے اس دور کے بارے میں تصور کرے اور وہاں کی اس ویرانی کو اپنے تخیلات میں لائے اور پھر سوچے کہ ایک معصوم بچہ اپنے ماں کے گود میں پڑا ہے، اس عورت کی رات کی کیا گزری ہوگی، اس کی راتیں کیسی گزری ہوگی، اس کی زندگی کیسی کٹی ہوگی۔ اس حالت کے اندر اس نے اللہ کے بھروسے پر اپنے آپ کو ڈالا، پھر اللہ نے اپنی قدرت کا تماشا دکھایا، مجاہدیں ان سے بھی کروائے۔ اما حاجرہ بھی ان چیزوں کے اندر بے قرار ہو بیٹھے ہوئی، ساتھ لایا ہوا مشیرہ ختم ہو گیا اور بچے ہوئے کھجور مختص ہو گئے۔ اب بچے کے لیے بے چین ہے کہ یہ پیاس سے تڑپ رہا ہے اور اپنی طبیعت کو دیکھ رہی ہے، اگر نہیں پانی کا خطرہ وہاں کا نظر نہیں آ رہا ہے، بے چینی بھی کبھی سفا پہ چڑھتی کبھی مروا پہ جاتی کہ شاید کوئی آدمی مل جائے اور کوئی زندگی کے لیے آدمی کو کوئی ٹھکانا مل جائے، اور جب بچہ نظر نہیں آتا تو درمیان کے حصے کے اندر اپنے آپ کو دوڑاتی تاکہ جلدی سے اونچائی پہ آ جاؤ۔
اور دوسرے اپنے بچے کو ایک نگاہ دیکھ لوں. یہ دوڑنا اللہ کے لیے اور یہ تڑپنا اللہ کے لیے اللہ کو اتنا پسند آیا کہ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کسی کے عمل کو اللہ پاک نے انسانیت کے لیے مثال نہیں بنائی، لیکن بنایا تو عورتوں میں ہاجرہ کے عمل کو قیامت کے لیے بنایا. چاہے ہمارے نبی، ہم نے ہر نبی کو یہاں پہ دوڑایا ہے اور ہر نبی کو یہاں پہ صحیح کرائی ہے، لہٰذا آپ ہی یہاں پہ چلیے اور آپ ہی یہاں اپنے اماں کی نقل فرما دیجیے. تو آپ کی بے صاف کا دورے ہیں، آپ کی پوری گویا ادارہ گھوم رہی تھی اور آپ وہاں پر دوڑتے ہوئے اما ہاجرہ کی نقل فرما رہے تھے. اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کو عمل کرایا گیا اور پھر قیامت تک کے لیے آپ کی امت کو حج کے مناسب کے اندر چیزوں کو واجبات میں داخل کیا گیا. تو میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، ان قربانیوں پہ زمزم نکلا اور ان قربانیوں پر اللہ پاک کی طرف سے مددیں آئیں. پھر اس پر امتحان پہ امتحان ہوا. ابھی آگ کا امتحان تھا، ابھی ویران مقام کا امتحان تھا، ابھی معصوم بچے کو جدائی کا امتحان تھا، اپنی بیوی کے ساتھ کی رغبتوں کو چھوڑنے کا امتحان تھا. اور ان ساری چیزوں کے بعد میں پھر یہ ہوا کہ اللہ پاک کے ساتھ دکھلایا اور آپ چلے آئے اور چلنے پھرنے والا بیٹا دیکھا تو اس کو اپنے ساتھ لیے اور مقام منہر کے پاس پہنچے اور کہا فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا اور بار بار دیکھا اور اس میں اللہ پاک کی بات دکھلا دی کہ میں تمہیں اللہ کے نام سے ذبح کر رہا ہوں. اب اس ماں نے اپنے بچے کی جو تربیت کی وہ ساری تربیتیں قیامت تک کے لیے اس امت کو سکھلائی ہے اور ہر سال اس کو یاد دلا کر ہمارا ذوق، ہمارا شوق، ہمارا مزاج کیا ہونا چاہیے وہ ہم کو بتلایا گیا. اب ایک ماں اپنے بچے کی تربیت کر رہی ہے اور اس کو اللہ کی نسبت بتلا رہی ہے، اسے آخرت کی زندگی میں شعور دے رہی ہے، اسے اپنے باپ کی منشا کو پہچاننے اور نبی کے اشارے پر اپنی زندگی کو چلانے کا ذوق دے رہی ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ ادھر آپ کا جملہ ختم نہیں ہوا. حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے صاف فرما دیا یا وصیف المعصومر فتجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اے ابا جان، آپ دیر مت کیجیے، جو حکم آپ کو ملا ہے آپ اس کی تعمیل کیجیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں کو پائیں گے. اس طرح اپنی جان کو حوالے کیا اور اپنی زندگی کو قربان کیا. تو میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، آج کا دن ان باتوں کو سوچنے کا ہے. ایک باپ کی حیثیت سے سیدنا خلیل اللہ کی زندگی اور ایک ماں کی حیثیت سے حضرت ہاجرہ کی زندگی اور ایک بیٹے کی حیثیت سے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی زندگی، یہ اسلامی معاشرے کا ذوق ہے اور یہ اسلامی معاشرے کا مزاج ہے کہ اس طرح اللہ کو پہچاننا اور اللہ کی ہر منشا کو بلا چرا اس کو پورا کر دینا. اب اس کے بجائے آج بھی اپنے خیالی گھوڑوں کو دوڑائے اور اپنی فلسفوں کو بھگائے اور یہ کہے کہ بھائی یہ تو اس زمانے کی بات ہے اور یہ تو اس دور کی بات ہے اور یہ تو ایسے حالات کی بات ہے، اب ہمارے لیے تو یہ ہے یہ ہے یہ ہے. نہیں، ہر زمانے میں اللہ کی مرضی کو سامنے رکھنا اور اللہ کی منشا پر اپنے آپ کو چلانا اور اللہ کے لیے اپنے ہر جذبے محبت کو اللہ کے لیے قربان کرنا، اپنی اولاد کو عزت اسلامی پر پرورش کرنا، یہ مسلمان ہونے کی علامت ہے اور اسلامی باپ کا شعار ہے کہ وہ اپنے بچے کو اللہ کا نام اور اللہ کا کام اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر اور آپ کی علائم اور سنتوں کا ذوق اس کی زندگی میں پیدا کرے اور اس راستے پر اس کی تربیت کا سامان کرے. اگر یہ نہیں ہو رہا اور صاحب ہم تو اپنی اولاد کی فکر کر رہے ہیں، اولاد کی محبت کر رہے ہیں، تو یہ اولادوں کی فکر تو کٹیا بھی کر رہی ہے، بلی بھی کر رہی ہے، درندے اور پرندے بھی کر رہے ہیں کہ کھلانے کے لیے وہ دوڑتے ہیں، خود بھوکے رہ کر اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں. اگر کوئی ان کے بچے کو لینے جائے تو کٹیا بھی جان کی کھیل لیتی ہے، لیکن وہ اپنے بچوں کی محبت کا اظہار کرتی ہے. اگر ہم کھلانے اور پڑھانے لکھانے اور صرف ان کی ظاہری گویا ذوق و شوق کو پورا کرنے میں اپنی زندگی کو گزارتے رہیں تو یہ حیوانی زندگی ہے جس راستے سے جانوروں میں بھی وہ جذبہ موجود ہے. ایمانی زندگی یہ ہے کہ اپنی اولادوں میں ایمان کا ذوق پیدا کرو، ان میں آخرت کی فکر پیدا کریں
اپنے گھروں میں ایمان کے تذکرے، اپنی مجلسوں کے اندر آخرت کے تذکرے، اپنی زندگی کے اندر ایمان کی فکرے، اپنے ماحول کے اندر اللہ کی عظمت اور بڑائی کے بلبلے، اور ان راستے سے اپنی زندگی میں نبی رحمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ طریقوں سے چلنے کا ذوق اور شوق ہو. اگر یہ لوگ زندگی میں آئے گا اور حلال و حرام کو پہچان کر اپنی زندگی گزارنے کے راستے سے امت بڑھے گی تو پھر پتہ چلے گا یہ ایمان والوں کی زندگیاں ہیں اور ایمان والوں کی اللہ مدد کرتے ہیں. اور اگر خدا نخواستہ نماز اپنی جگہ ہے، روزہ اپنی جگہ ہے، عمرہ اپنی جگہ ہے، حج اپنی جگہ ہے، قربانی اپنی جگہ ہے، اور باقی زندگی کے اندر اللہ کے دین کو کھلواڑا ہو رہا ہو اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے ساتھ لٹیرے پن کا معاملہ زندگی میں چل رہا ہو اور کوئی پتہ نہیں، کوئی حص نہیں، تو یہ زندگی تو میرے دوستوں منافقین کی زندگی ہے، اللہ کے دین کے دشمنوں کی زندگی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل سے رہنے والوں کی زندگی ہے. اس لیے آج کا دن اس زندگی کے عہد و پیمان کا ہے. ایسا میں سر سے لے کے پیر تک، صبح سے لے کے شام تک، فوج سے لے کر موت تک، اپنی ساری زندگی کے انفرادی اور اجتماعی کاموں میں آپ کو پہچان کر چلوں گا اور آپ کے نبی کے طریقے پر اپنی زندگی کو چلاؤں گا. میں نبی کے دشمنوں کی نقالی نہیں کروں گا، میں نبی کے دشمنوں کے طور طریقے اختیار نہیں کروں گا. اگر کوئی آدمی اپنی ورزی کو چھوڑ دے اور غیروں کی ورزی اختیار کر لے، اس کی حیثیت کتنی بگڑ جاتی ہے. اگر کوئی آدمی کسی چوراہے پہ کھڑے ہو جائے اور آنے جانے والوں کو ہاتھ دیتا ہے تو اس کے عام لباس کو دیکھ کر لوگوں کے پاگل اور دیوانہ سمجھیں گے جو لوگوں کے درمیان میں کھڑا ہے. اگر ایک معمولی ہوم گارڈ کھڑا ہو جائے تو اس کے اشارے سے بڑی بڑی شخصیتیں مل جائیں گی اور بڑے بڑے مال کے الزام اور نشے میں رہنے والے اپنی سواریوں کو روک لیں گے، اس لیے کہ وہ سمجھ رہے ہیں یہ بڑھتی نشان ہے، اس کے پیچھے ایک طاقت کا اور اس کے پیچھے ایک حمایت کا. اگر ہم اس کے خلاف کریں گے تو ہم پریشانی میں پڑ جائیں گے. تو اسی طرح ایمان والوں کی ایک ورزی ہے، اسلام والوں کا ایک مزاج ہے، ان کا ایک معاشرہ ہے، ہماری زندگی کا ایک رہن سہن ہے، ہمارے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں ہیں. اگر کوئی آدمی کہے میرے دل میں نبی کی محبت ہے اور میں جو چاہے کروں تو یہ تو غدار کہلائے گا عام اس طرح کے اندر. اگر کوئی آدمی دشمن کی ورزی کو پہن لے اور اپنی فوج کی ورزی کو چھوڑ دے تو اس کے ساتھ پہلے کام یہ ہوگا تو اسے شوٹ کیا جائے گا، اس کو گولی چلائی جائے گی، اس میں کورٹ مارشل کا فیصلہ ہو جائے گا. اگر وہ یہ کہتے رہے دل میں میری اسی زمین سے محبت ہے، اگر میں دوسروں کی ورزی پہن لیا تو کیا ہوا، میرا دل دیکھو، میرا اندر دیکھو، تو اندر دیکھنے سے پہلے اس کے باہر پر اس کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا. تو اسی طرح جو آدمی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ورزی کو نہیں پہنے گا اور آپ کی اداؤں اور آپ کی سوچ، آپ کی فکر اور آپ کے انداز پر اپنی زندگی کو نہیں جمائے گا، میرے دوست اور بزرگوں بچے کچھ اعمال بھی بے جان ہوں گے، دعائیں مردود ہو جائیں گی، زندگی بے وزن ہو جائے گی، آدمی کی حیثیت جڑ جائے گی. اس لیے آج کبھی ان باتوں کو بتا رہا ہے. یہ قربانی بیٹے کی قربانی کا بدل ہے تاکہ بات سمجھ میں آئے کہ اگر اللہ کے دین کا تقاضا ہو تو ہم اپنی اولادوں کو اللہ کے دین کے لیے نذرانے پہ پیش کر سکیں، ہم اپنی جانوں کو اور اپنے مال کو اللہ کے نام کے اوپر قربان کر سکیں اور اپنی زندگی کو اللہ کے نام کے اوپر چلا سکیں. اس لیے اللہ والوں نے تو ایسے ایسے اہتمام ان قربانیوں کے موقع پہ کیے ہیں. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا معمول یہ تھا کہ ایک جانور کو سال بھر پالتے تھے اور پھر اس کو اپنے ساتھ سے مانوس کرتے تھے. اب وہ خانقاہ پہ جا رہے ہیں تو وہیں ان کے پاس چوکٹ پہ آ کے بیٹھ رہا ہے. وہ درس تدریس میں جا رہے ہیں تو وہ مدرسے کے دروازے کے پاس چل رہا ہے. وہ واپس لوٹ رہے تو وہ ان کے ساتھ آ رہا ہے. کبھی اس کو مہندی لگاتے اور کبھی اس کے اوپر نقش و نگار بناتے اور اس کو کئی اعتبار سے حسن گویا رخ اور ذوق اس کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے، اپنے ہاتھ سے اس کو کھلاتے اور جیسے جیسے قربانی کے دن قریب آتے تو اس کو اپنے ہاتھوں سے کھلاتے اور اس کے لیے جلیبی اور دودھ کو ملا کر اس کے نوالے اس کے منہ میں ڈالتے. اس طرح اس سے محبت کرتے جیسے اپنی اولاد سے محبت کر رہے. اور جب قربانی کے دن آتا تو آنسو ٹپکتے رہتے، ایسا اپنی پالی ہوئی محبت کو سال بھر کی میں تیری بارگاہ میں نذرانہ دے رہا ہوں، اس اعتبار کے ساتھ قربانی دیتے رہے.
تاکہ قربانی کے اندر وہ محبتیں آئیں۔ اب ہماری قربانیاں تو بھائی عید کی نماز پڑھ کے جاتے جاتے لے لو، رات میں لا کے صبح میں کر دو، گھر میں گندگی کون دیکھے گا اور ان کو کون سنبھالے گا، تو اب پھر گھر کی مقدس سے پجرا جیسے ہو گئے جن میں رکھنا بھی ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ ورنہ یہ چیزیں تو وہ ہے کہ اس کے اندر محبتوں کو بڑھایا جائے اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مقابل کے اندر کیفیت پیدا کر کے پھر اس تعلق کو اللہ کے لیے قربان کیا جائے۔ تو جب یہ قربانی جانوروں کے اندر بھی محبت پیدا کرنا ہے تو اپنی اولاد کی محبتوں کو اللہ کے نام سے دینا اور نبی کے کام سے دینا۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین میں یہ قربانی کے جذبے سال کے 12 مہینے تھے، رات اور دن کی ساعتوں میں تھے، اتنے تھے کہ گود میں اولاد تو لیا ہے، ابھی اس کی پرورش شروع ہوئی ہے، اسے دودھ پلا کے چھڑا رہی ہے، تو وہ صحابیات ترانے پڑھتے تھے، لوریاں دیتے تھے، ان لوریوں میں ان باتوں کا تذکرہ ہوتا تھا، ایسا یہ کب بڑا ہوگا اور جوانی کی عمر کو کب پہنچے گا اور اس کے سینے میں تیری عظمت اور تیرے حبیب کی محبت کیسے جمے گی، ایسا باقی کو کوئی مقابلہ اس کی گھنی جوانی میں آ جائے اور یہ حق کے علم کو بلند کرنے کے لیے سینہ سفر ہو جائے، ایسا اس کی قربانی کے جوہر دکھا دے اور اس کے ذریعے سے اسلام کا سر اونچا کرا دے اور کاش کہ اس کو کوئی تیر اڑتی ہوئی آئے اور میرے جان کے گلے سے پار ہو جائے اور سینے میں کیوس ہو جائے اور یہ گھڑی جوانی کی شہادت سے مرتبہ خالق ایسا قیامت کے دن میں خوش نصیب بندی بنوں گی جسے آپ شہید کی ماں کہہ کر پکاریں گے۔ یہ دعائیں کر یہ ڈولیاں دے کر دودھ پلانے کے زمانے سے اپنی اولادوں کی پرورش کی، اور ہم وہ ہیں جو اولاد میں اپنی روٹی دیکھتے ہیں اور اولاد ہمیں اپنی روٹی دیکھتی ہے۔ بچوں سے پوچھو تمہیں کون پال رہا ہے تو کہتے ہیں ماں باپ پال رہے ہیں، ماں باپ بوڑھے ہو گئے، اب بچوں سے جب پوچھے تھے اب ماں باپ سے پوچھو کہ تم کو کون پال رہا تو بچے پال رہے ہیں، تو بچے کہہ رہے ہیں ماں باپ پال رہے ہیں، ماں باپ کہہ رہے ہیں بچے پال رہے ہیں، کسی کا ذہن نہیں کہ اللہ پالتے ہیں، اللہ پرورش کرتے ہیں۔ اب جب یہ ذہن اندر میں یقین کے اعتبار سے آئے گا تو اعمال صحیح ہوگے، یقین بلند ہوگا، حلال و حرام کی تمیز ہوگی، حیا اور بے حیائی کا غیرت آئے گی، پھر کوئی ایمان والا اپنے گھرانے کی عورتوں کو سڑکوں کا کھلونا نہیں بنائے گا اور بجلی کے فکروں میں نہیں ڈالے گا اور شیطان کی چیز بننے کا موقع نہیں دے گا اور بدامانیوں کے راستے سے نہیں چلیں گے۔ پھر یہ موسیقی اور رقص کی چیزیں اور یہ میوزک اور یہ ہم زہریلی ہتھیار جو آدمی کے ایمان کی ہلاکت کا سبب بنتے ہیں اور آدمی کے سینے میں نفاق پیدا کرتے ہیں۔ علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک لکھا، یاد رکھو جس قوم میں موسیقی کا اور میوزک کا ذوق پیدا ہو جائے اور وہ اس مائل ہو جائے، سمجھ لو یہ اپنی ہلاکت کی انتہا پر آ گئی۔ اب سوائے توبہ سے اللہ کے عذاب سے اور کوئی نہیں بتا سکتا۔ تو آج یہ چیزیں گلی گلی اور گھر گھر بڑے بچوں میں آ گئے، حیا لوٹ گئی اور بے حیائی کے وہ مناظر آ گئے کہ باپ بیٹے اور ماں بیٹیاں بیٹھ کر ایک ساتھ بے حیائی کے مناظر کو دیکھ رہے ہیں اور کوئی تکلف نہیں ہوتا کہ کیا کر رہے ہیں۔ اب ان چیزوں کے ساتھ جو نمازیں ہیں وہ نمازیں بے جان بن رہی ہیں، وہ اعمال بے وزن بن رہے ہیں۔ اس لیے یہ دن ہم کو یاد دلا رہا ہے کہ دیکھو انہی وجہ سے وجہ جلدی بطرف سماواتی والا سارے بنے ہوئے رخوں سے بنانے والے کی طرف پھر جاؤ اور ایک اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اسی کے ساتھ اپنی زندگی کے رشتے کو جوڑ لو۔ کسی میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں اللہ آج کے دن اہل و پیمان کی توفیق دے کہ ساری بداماریاں، تمام گناہ کبیرہ اور ساری بے دینی اور سارے نبی پاک خاتم کے دشمنوں کی ادائیں ان کی نفرت دلوں کے اندر آئے اور آج کی ان سارے زہریلے اثرات پر آج چھری پھیرے اور ان کو زباں کرے اور اس بات پر اللہ کی بارگاہ میں عہد کرے، اے اللہ یہ قربانی کرتے میری زندگی میں قربان ہونے کا بن رہا ہے اور اب میں تیرے اشارے میں قربان ہونے والا بن کر معاملہ کروں گا اور اپنی زندگی کو پاک بازو پہ ڈالوں گا۔ اللہ اپنے کرم سے اس کی توفیق مجھے بھی دے، آپ کو بھی دے، پوری امت کو دے، حق شان ہو یہ دن اور یہ لمحات اور یہ اعمال کو قبولیت دے کر دلوں کی دنیا بدل دے اور نسلوں کی کیفیت کریں گے اور ایسا کرے کہ اس کی برکت سے آسمانی مدد سے اتر جائے اور خدا کی جیسے مدد سے ہماری زندگی کی عزت کو عزت سے اور ہماری بےقری کو چین اور سکون کی بلندی سے بدلنے کا اللہ اپنے کرم کا ذریعہ بنا دے۔ اسی لیے یہ مواقع ظاہر کرنے کے لیے ہے اور رسمی طور پر جمع ہونے کے لیے ہے، بلکہ اللہ کو بنانا، اللہ کو مانگنا
اور اپنے دل کی کیفیت کو پیش کرنا اور صحیح پاسدار آیت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ پر اپنی مددوں کو طلب کرنا. اللہ اپنے طرف سے اس کو قبولیت دے. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم. اللهم يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رحمتنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا أول الأولين يا آخر ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالحا ما أعطيتنا. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا واحلل قلوبنا ونور قلوبنا ويسر أمورنا وحسن مرادنا وتمم تقصيرنا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نعمتك وجميع سخطك. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. مولا ہمارے قصوروں کو درگزر فرما. اے اللہ آپ نے کرم فرمایا اور اپنی بارگاہ میں ہم سب کو بھکاری بنا کر بٹھا لیا. اے اللہ ہمیں ابراہیمی نعمت عطا فرما. اے اللہ ہمیں ایمان کا کمال عطا فرما. اے اللہ ہمیں یقین کی دولت سے سرشار فرما. اے اللہ ہمیں تقوی و طہارت کی زندگی عطا فرما. اے اللہ آپ کی منشا پر اپنے نفس کے ہر جذبے کو قربان کرنے والا ہمیں بنا دیا. اے اللہ وہ حوصلے دے کہ آپ کی مرضی کے مقابلے میں ساری مرضیات ہمارے نزدیک جو بے حیثیت ہو جائے. اے اللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کو پہچاننا, آپ کی سنتوں میں جی جان کے ساتھ لگنا اور آپ کے اشاروں کو پرگٹنے والی کیفیت کا آنا. اے اللہ اپنے طرف سے ہمارے لیے مقدر فرما. اے اللہ یہ قربانی ضرور ہے. اے اللہ قربانیوں کو پسند کرتے ہیں. اے اللہ ہمارے نفس کو قربان کرنے والا بنا دے. اے اللہ ہماری لذتوں کو آپ کی اطاعت کی عزت کا حقدار ہونے والا بنا دے. اے اللہ دنیا کی حوث و رسی سے ہمیں پاک فرما. خواہشات کے جذبے سے ہمیں محفوظ فرما. اے اللہ ذکر سے بچا, ریا سے بچا. اے اللہ ہر قسم کے رضائل سے بچا, غیبت سے بچا, چوری سے بچا, بہتان سے بچا لیجیے, تہمت سے بچا لیجیے. والا ان تمام نافرمانیوں سے توبہ کرتے ہیں, عہد کرتے ہیں خاصی زندگی کی. اے اللہ ہمارے حال سے رحم فرما. والا ایسے زمانے میں جب لاکھوں سے بندے آپ کو بلانے پر آپ کے دربار میں موجود ہیں, لمبے کی سجائیں درج کر رہے ہیں اور آپ کے پاس گھر کا طواف کر رہے ہیں, اور کبھی مینا میں اور کبھی عرفات میں اور کبھی مزدلفہ میں عاشقانہ طور پر دیوالہ طور پر. اے اللہ خود سے بارگاہ میں متوجہ ہیں. اے اللہ ایسے وقت پر اپنی رحمتوں کو خزانے پوری امت کے اڑے دے اور ہم کو پیار سے رحم فرما دے اور ہماری ساری نعمت اور نعمت کو دور فرما دے. اے اللہ وہ امت جو ساری دنیا کی عبادت کے لیے آئی ہے, مولا آج غیروں کو در کے ٹھوکرے جانے سے مجبور ہوگی. مولا اپنی نظر کو ٹھنڈا فرما دے, اپنی ناراضگی کو دور فرما دے. اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے اور ہمیں آپ کو راضی کرنے والا بنا دیجیے. ہمیں باقی وہ زندگی دے دے. تمام روزات کی دعاؤں میں ہمیں شریک فرما, ہماری دعاؤں میں ہم کو شریک فرما. ارے اللہ ہم سب کو تیرے پاک کی حاضری بار بار عطا فرما. اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار قدس میں اللہ صلاۃ و سلام عرض کرنے کی طاقت عطا فرما. ارے اللہ گناہگار آنکھوں کو نام میں گزارنے کی فرما. اللہ اپنے طرف سے ہر طرح آدمی کے لیے کو پاک فرما. جو زندگی آپ کے یہاں محبوب ہے وہ عطا فرما, اور جو زندگی آپ کے یہاں مردود ہے اس کی حفاظت فرما. گناہوں کو نفرت دلوں میں ڈال دے. بے حیائی سے ہماری حفاظت کرنا, ناپاکی سے ہماری حفاظت کرنا. اے اللہ حرام اعمال سے اور حرام مال سے
اور حرام اداؤں سے ہماری حفاظت فرما، اللہ پاکیزہ زندگی عطا فرما، مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اللہ امت کی ساری پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما، پریشان حالوں کو صحت نصیب فرما، حاجات کا تکبر فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، جن کے ماں باپ موجود ہیں ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، اللہ اس کے سائے کے پاس ہے ان کو سلامت فرما، اور اللہ اس زندگی کو دیندار اور حیادار اور ایماندار اور آخرت کو طلبگار بنا دے، اللہ گھرانوں کو ماحول کو پاکیزہ بنا دے، اللہ اپنے طرف سے ماں باپ کی قدر و قیمت کی توفیق عطا فرما دے، جن کے اشارے سے جمع ہونے پر اللہ کرنے میں بھی تیار ہو گئے، اللہ آج اس کے نام لیوا ہے اور ہماری نگاہوں کا نور چھپ گیا، ہم اپنے بڑوں کو صحیح نہیں دیکھ سکے، ہم اپنے چھوٹوں کو شفقت نہیں کر سکے، اور ہمارے ظلم عزیز کو معاف فرما دے، ہمیں باقی کو زندگی اپنے ضرور سے نصیب فرما دے، اللہ ہمارے علماء کی تو حفاظت فرما، اللہ ہمارے مفتی صاحب کے علوم میں انوار میں اخلاق میں برکت عطا فرما، اللہ ہمارے اپنے محترم شعور میں برکت عطا فرما، روحانی کے فیوز میں برکت عطا فرما، ہمارے حاجات کا تغفل فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے عزیز و اقارب کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ و مشائخ کی مغفرت فرما، پوری امت کی مغفرت فرما، مرحومین کی بھی مغفرت فرما، موجودی کی بھی مغفرت فرما، آنے والوں کی بھی مغفرت فرما، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، صلى الله تعالى على خير خلقه ونور محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله.